سیدنا ابو بکر صدیق کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن تھی، مگر اس قلیل مدت میں انہوں نے جو کارنامے سرانجام دیے وہ دوسرے خلفاء کے کاموں پر سبقت لے گئے۔ ان کے دور میں جو اصلاحات ہوئیں وہ پھولوں کی سیج پر نہیں ہوئی تھیں۔ ان کی راہ میں بے شمار مسائل، رکاوٹیں اور مشکلات اور پریشانیاں حائل تھیں، مگر جس عزم و استقلال، ثابت قدمی اور قوت ایمانی سے انہوں نے ان مشکلات اور مسائل کا حل تلاش کیا، وہ ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف انہی کے حصے میں آیا۔ انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اس قدر تھا کہ مسلمان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے ارد گرد مقیم بدھوں نے بغاوت کر دی۔ وہ مسلمانوں کی اس پریشانی اور حالت غم کو اپنے لیے سنہرا موقع سمجھ رہے تھے اور اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کی قوت ختم کرنے کے درپے ہو گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں اسلامی حکومت کا نقشہ ایسی شکل اختیار کر گیا کہ صرف اہل مدینہ اور اہل مکہ ایمان پر قائم رہے۔ شہر طائف کے کچھ لوگ اور بحرین کے مسلمان بھی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن دیگر علاقوں میں مختلف جھوٹے نبی سر اٹھانے لگے۔ ان کا فتنہ معمولی نہ تھا۔ یمن میں اسود انسی حکومت پر قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ اس کے ماننے والوں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ ان میں طلیحہ اسدی بھی تھا، مسلمہ کذاب یمامہ جو آج کل کا ریاض اور اس کے گردنواح کا علاقہ ہے، وہاں فتنہ برپا کیے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نبوت میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ سجا نامی ایک عورت بھی آ ملی۔ اس نے کہا کہ نبوت مردوں پر ختم ہوئی ہے، عورتوں پر نہیں۔ پھر اس نے نبیہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ غرض یہ کہ ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں نے اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو بہت گمراہ کیا۔ بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ نماز کے منکر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے سجا سے شادی کر لی اور 2 نمازیں سجا کے مہر میں معاف کر دی۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں پر بڑا نازک اور پریشان کن وقت تھا۔ ذرا تصور کیجئے کہ مدینہ کے ارد گرد کیسے کیسے فتنے کروٹیں لے رہے تھے اور کتنے منہ زور دینی، سیاسی اور دفاعی مسائل امڑ آئے تھے، مگر کوہ وقار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمالیہ سے بھی بلند عزم لے کر اٹھے اور مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی حق سے انکار کر دیں تب بھی میں تنہا ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک طے شدہ امر اور مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر کے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص تائید الہی سے خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسامہ کو اس کے مشن پر روانہ کرنا تھا۔ اسامہ کی روانگی کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو ایک بڑے لشکر کا سالار مقرر فرماتے حکم دیا کہ بلقا کا علاقہ اور فلسطین کی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رومن امپائر کے غرور و فرما روائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے۔ اس لیے اس کی علاقے میں رہنے والا جو شخص مسلمان ہو جاتا اس کی جان کی خیر نہ رہتی۔ یہ سفر 11 ہجری کی بات ہے، جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ 9 عمر تھے۔ بعض لوگوں نے ان کی چھوٹی عمر پر نکتہ چینی بھی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو، ان سے پہلے تم ان کے والد کی سالاری پر بھی تانہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ اللہ کی قسم وہ سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے۔ ان کے بعد اسامہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں میں سے ہے۔ چنانچہ یہ لشکر روانہ ہوا اور مدینے سے 3 میل دور جرف کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سلسلے میں تشویشناک خبریں آ رہی تھیں، اس لیے یہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ بدھو مدینے پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ مرتد ہو چکے تھے اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان حالات میں مدینہ کی حفاظت کے لیے لشکر کی موجودگی نہایت ضروری تھی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو اس کی مہم سے روانہ کرنے کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کی قسم میں وہ جھنڈا نہیں کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، چاہے ہمیں درندے مدینے سے اچک لیں، تب بھی میں اسامہ کا لشکر ضرور بھیجوں گا اور مدینے کے ارد گرد کے محافظوں کو حکم دوں گا کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔
लश्कर भेजने के नताइज नहायत ईमान अफरोज और मुसरत बख्श निकले। लश्कर उसामा के फौजी जिस कबीले के पास से गुजरते वो इनसे खौफ ज़दा हो जाता। लोग कहते, अरे मुसलमानों के पास तो बहुत बड़ी फौजी कुव्वत और लड़ाका जत्थे हैं, इसलिए तो ये निकले हैं, वरना मौजूदा हालात में कैसे मुमकिन था कि वो लश्कर बाहर भेजते। बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में ये तजवीज़ पेश की कि उसामा अभी नौउम्र हैं, लिहाजा इनके बजाय किसी तजर्बाकार शख्सियत को लश्कर सलार बनाया जाए। इस तजवीज़ के महर्रिकीन में हज़रत उमर फ़ारूक भी शामिल थे। अब इस मुहब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों खलीफा अव्वल का जवाब सुनिए। आपने फरमाया, ए उमर, आपको क्या हो गया है? क्या मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अमीर को माज़ूल करके किसी और को अमीर बना दूं? मैं ऐसा हरगिज़ न करूँगा। फिर मदीने के बासियों ने एक अजीब मंजर देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ व नफ्स नफीस मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। मकाम जुर्फ पहुँचे, लश्कर उसामा का मुआयना किया और इसे अलविदा कहा। माजी का गुबार हटाकर ज़रा चश्मे तसव्वुर से देखिए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन पैदल हैं और उनके घोड़े के साथ साथ हमवार कदमों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए खलीफतुर रसूल, या तो आप भी सवार हो जाएं वरना मैं उतर पड़ता हूँ। फरमाया, अल्लाह की कसम, ना तुम उतरोगे ना मैं सवार होऊंगा। उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु अदब के तकाजे के ज़ेर असर घोड़े से नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन इधर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा अमीर लश्कर की अज़मत व मंज़िलत का पूरा पास लिहाज था। आपने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, ए अमीर, अगर इजाज़त हो तो मैं उमर फ़ारूक को मदीना ही में रोक लूँ कि उमूर खिलाफत चलाने के सिलसिले में मैं इनसे मशवरे की ज़रूरत पेश आएगी। हज़रत उसामा ने नहायत खुश दिली से इसकी इजाज़त दे दी। इस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत का सबसे पहला लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद की क़यादत में रवाना हुआ और इस्लाम का फरेरा लहराते हुए इन इलाकों से गुजरा जो रूम के ताबे थे। इनके वहम गुमान में भी ये ना था कि मुसलमान अपने कमांडरों के शहीद होने के बाद दोबारा बल्कान में कदम रखेंगे, मगर हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर जर्रार के साथ इन इलाकों को रोंदते हुए बातिल का सर कुचलने आ पहुँचे। अहले बातिल पर मुसलमानों की धाक बैठ गई। वो इस इलाके में एक माह के लगभग क़याम पजीर रहे। एक तरफ तो उनकी तलवार बेदरेग चमक रही थी और दूसरी तरफ अपने कौलो अमल से दीन हनीफ की तालीमात पर अमल करते रहे। नतीजा ये निकला कि फ़ज़ा ही बदल गई। जिन कबाइलों के दिमाग में बगावत के कीड़े रेंग रहे थे वो आमादा अतात हो गए। बहुत से सरकश कबाइल ने सुलह कर ली। जो लोग मुर्तद हो गए थे वो आज सरनौ मुसलमान हो गए। दूर दूर तक मुसलमानों का रोब और दबदबा कायम हो गया। कल तक जो लोग मदीना पर चढ़ाई के मज़मूम मंसूबे बना रहे थे, अब वो ये मानने पर मजबूर हो गए कि मुसलमानों की ताकत बरकरार है, इसमें कोई कमज़ोरी नहीं आई। लश्कर उसामा कमो पेश 2 माह मदीने से बाहर रहकर फतह मंदी के फरेरे लहराता हुआ वापस आया। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना तैयबा के गिरदनवा में बुद्दों की तरफ मुतवज्जा हुए। ज़बियान के कबाइल मदीने पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी बिजली की तरह इन पर कूदे और ज़ी हुसा नवी मुकाम पर जा पहुँचे। वहाँ बनु मरा आबाद थे। इनसे मुकाबला हुआ, दुश्मन भाग गया और इसकी कुव्वत मुंतशर हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु साथियों समेत आगे बढ़े। हबाल बिन तलीहा को कत्ल कर दिया गया। अब मुसलमान जुल्कस्सा नामी मुकाम पर पहुँचे। बनु ज़बियान अपने इर्द गिर्द मुकीम मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल कर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम ने यलगार की तो उन्होंने इनके सामने जानवरों की खालें डाल दी। ये एक पुराना हरबा था कि घोड़ों के सामने जानवरों की खाल डाल दी जाए तो वो डर कर भाग जाते हैं। चुनाचा घोड़े बदकने लगे। बाज़ मुजाहिदीन अपने ही घोड़ों तले रोंदे गए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई, दुश्मन पर गलबा अता फरमाया और मुसलमान फतह और नुसरत से हमकनार होकर मदीना वापस आए। मुसलमानों के जानी नुकसान पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े दिल गिरफ्तार थे। आपने कसम खाई कि एक एक मुसलमान के बदले 2-2 मुशरिकीन को कत्ल करूँगा। फिर वो वक़्त आ गया कि बुद्दों की क़ुव्वत हमेशा के लिए पाश पाश हो गई। मदीना तैयबा इसके गिरदनवा में मुकम्मल अमन कायम हो गया। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दीगर मुर्तदीन और मुनकरीन ज़कात की सरकोबी की तरफ मुतवज्जा हुए। हज़रत उमर खलीफतुर रसूल की खिदमत में फिर हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, इन लोगों के बारे में ज़रा तवक्कुफ़ करना चाहिए। आखिर जो लोग नमाज पढ़ते हैं
ہم ان سے لڑائی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دے دیں گے تو وہ اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیں گے، سوائے اس کے کہ حق ان کے لیے لینے کا تقاضا کرتا ہو۔ اس بات پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو ٹوک دیا اور فرمایا، جب تم جاہلیت میں تھے تب تو بڑے سخت اور جابر تھے، اور اب مسلمان ہو کر بزدل ہو گئے ہو۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری مدد کرو گے، مگر تم ان کے لیے معافی کے طلبگار بن کر آ گئے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر وہ لوگ ایک رسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے دینے سے بھی انکار کریں گے تب بھی میں ان سے ڈٹ کر جنگ کروں گا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اس ارشاد سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ کافر ہے اور وہ اس سے بزور شمشیر زکوٰۃ وصول کریں گے۔ بعض صحابہ کا موقف تھا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور ان سے دوستی بڑھائی جائے تاکہ ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح بس جائے، اس کے بعد وہ خود ہی زکوٰۃ دینے لگیں گے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذوالقصہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے، تلوار سونتی اور بے دھڑک چل پڑے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑی اور پوچھا، اے خلیفۃ رسول، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے تلوار کیوں سونتی ہے؟ اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالیے، اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کے فقدان کا غم جھیلنا پڑا تو آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی قائم نہ رہ سکے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر واپس آ گئے اور فوج کو روانہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 11 عمرہ کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان کے معنی یہ تھے کہ یہ حضرات کمانڈر ہیں، انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔ جن عمرہ کو جھنڈے عطا ہوئے ان کے اسم گرامی یہ ہیں: خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، شرجیل بن حسنہ، مہاجر بن امیہ، خالد بن سعید، سعید بن عاص، عمر بن عاص، حذیفہ بن محسن، طریفہ بن عاجز، سفید بن مکرن، علا بن حضرمی، رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ مدینہ منورہ کے چاروں طرف جہاں جہاں مرتدین اور منکرین زکوٰۃ سر اٹھا رہے تھے وہاں لشکر بھیجے گئے اور الحمدللہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تدابیر 100% کامیاب رہی۔ تمام عمرہ کامیاب و کامران ہو کر واپس آئے۔ مسلمانوں کی عزیمت و استقامت کے ان بے مثل مظاہروں اور شاندار کامیابیوں کے باعث رومی اور ایرانی حکومتوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کو ایرانیوں کے خلاف قادسیہ میں اور رومیوں کے خلاف یرموک میں جو فتوحات حاصل ہوئیں ان کا آغاز در حقیقت اسی دور صدیقی سے ہوا جو صرف 2 سال اور 100 دن کے لیل و نہار تک محدود تھا۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخر دم تک اپنی حیات مستعار کا ہر لمحہ اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں صرف کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں، لائک اینڈ شیئر لازمی کیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔